السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بھی یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرہ فضیلت کے اعتبار سے اور اہمیت کے اعتبار سے زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی تاکید کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ پاتے تو آپ آخری عشرے میں اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ کمر کو کس لینے کا مطلب کیا ہے؟ کمر کو کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو بیدار کیا کرتے تھے تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرے۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں بھی روزانہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بیدار نہیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے چارپائی سے اٹھا کرتے تھے، پھر آہستہ سے جوتا پہنتے، پھر آہستہ سے قدم رکھتے، پھر آہستہ سے دروازہ کھولتے تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آنکھ کھل نہ پائے۔ لیکن رمضان المبارک میں ایسا نہیں تھا۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو اٹھایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے کہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ اور آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک رات اور دی ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ آپ جانتے ہیں، وہ رات شب قدر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں خود شب قدر کی فضیلت بیان کی ہے اور کہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو رات ہے، یہ رات ایسی ہے، اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینوں سے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، وہ لوگ 1000 سال، 900 سال، 950 سال کی عمر ہوا کرتی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ کیا اور کہا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ آئے وہ کہنے لگے پچھلے امتوں کے جو لوگ تھے وہ لوگ بہت زیادہ عبادت ان لوگوں کی ہو جائے گی بالمقابل ہمارے، کیونکہ ہماری عمریں جو ہے 60 سال 70 سال ہے اور ان لوگوں کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو پریشانی تھی، وہ لوگ جو مایوس ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے تھے کہ ہماری عمریں تو کم ہے تو ہم ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے عبادت میں، روزوں میں، نماز میں، دعا اور اذکار میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مایوسی دور کرنے کے لیے قرآن مقدس کی آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر نازل فرمایا اور کہا کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر یہ ایک ایسی رات ہے، اس رات میں اگر تم عبادت کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے 1000 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب اور اس سے بھی زیادہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن لیلۃ القدر کس دن آتا ہے اس کے بارے میں تعین نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں متعین نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ 27 کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج شب قدر ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، وہ بھی طاق راتوں میں، اس رات کو تلاش کرو۔
اور طاق رات کون کون سی ہے؟ 21ویں رات، اسی طریقے سے 23ویں رات، اور اسی طریقے سے 25ویں رات، اور اسی طریقے سے 27ویں رات، اور اسی طریقے سے 29ویں رات۔ مطلب یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہمیں شب قدر ملے گا۔ اسی لیے چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم اللہ کی جو عبادت کریں گے تمام راتوں میں کریں گے، 5 راتوں میں کریں گے۔ کسی ایک رات کو تعین کر لینا، دوسرے راتوں کو چھوڑ دینا، اور یہ غلط بات ہے، کیونکہ شب قدر کی جب رات کی تعین نہیں ہوئی تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں سے وہ بھی 5 راتوں کو میں سے کسی ایک رات کی تعین نہ کرے، بلکہ 5 راتوں کو جاگے، اللہ کی عبادت کرے، تاکہ ہمیں 1000 مہینے کی عبادت کرنے کا ثواب اور اس سے بھی زائد کا ثواب مل سکے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر کی کوئی سی دعا بتا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کو شب قدر والی رات مل جائے تو ہم کون سی دعا زیادہ پڑھے، کون سی دعا کا اہتمام کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس رات میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر دیکھ کر آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم 5 راتوں میں جاگے تاکہ ہمیں شب قدر مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔